السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے مدعے پہ آنے سے پہلے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نزہۃ المجالس میں حضرت امام عبد الرحمن سفوری علیہ رحمت الرضوان یہ واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک بڑے عابد و زاہد رہا کرتے تھے۔ نیکیوں میں بڑا چرچا اور شہرت تھی ان کی، دور دراز تک ان کی نیک نامی پہنچی بھی تھی۔ باہر سے آنے والے حضرات اپنی امانتیں ان کے پاس ڈپوزٹ کراتی تھیں، جمع کراتی تھیں، رکھا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں بینک وغیرہ کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو ایک صاحب حج کے لیے آئے مکہ، ان کے پاس ڈھیر سارے پیسے تھے۔ انہوں نے حج سے پہلے اپنی ساری کمائی اور ساری رقم ان کے پاس جمع کرا دی کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ سے مل کر اپنے پیسے آپ سے واپس لے لوں گا۔ وہ نیک نام تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، اچھے انسان تھے۔ لوگ ان کی امانتیں برسہ برس سے ان کے پاس رکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس مسافر کی امانت رکھ لی۔ پھر حج کے ایام آئے، لوگوں نے حج کیا، اس شخص نے بھی حج کیا۔ حج سے فراغت کے بعد وہ صاحب اپنی امانت واپس لینے اس عابد کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ حج کے ایام ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا گھر والوں کو کہ میری امانت ان کے پاس رکھی ہوئی تھی اور زندگی بھر کی گاڑی کمائی اور بڑی رقم، موٹی رقم ان کے پاس میں نے بطور امانت رکھی تھی، تو آپ مجھے میری امانت لوٹا دیں۔ گھر والوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے تو آپ کی امانت کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا، اس لیے ہم کچھ بھی دینے سے آپ کو معذور ہیں۔ اب یہ صاحب بہت پریشان ہوئے، کیا کریں وہ مغموم چہرے مورے کے ساتھ وہ خانہ خدا کعبۃ اللہ کے صحن اور احاطے میں تھے کہ وہاں اللہ کے ایک ولی کی نظر ان پہ پڑی۔ انہوں نے ان کے غم اور مصیبت کا سبب دریافت کیا، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی امانت حج سے پہلے فلاں عابد کے گھر فلاں عابد کے ذمے کیا، اور اللہ کا کرنا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے میری امانت کیا کی گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں، اس لیے وہ دینے سے معذور ہے۔ تو اللہ کے اس ولی نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ جب رات آدھی گزر جائے تو تم زمزم کے کنویں کے پاس قریب جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا، اور 2 رکعت سے فراغت کے بعد زمزم کے کنویں میں جھانک کر تم سلام کہنا اور اس عابد کو نام لے کر پکارنا۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہوگا، اگر وہ عابد جنتی ہوگا تو ضرور تمہارے سلام کا جواب دے گا، اور پھر جب تم اس سے سلام کر لوگے تو اپنی امانت کے بارے میں پوچھ لینا۔ جناب والا جب اسے آس اور امید مندی کہ میری رقم اور میری امانت مجھے لوٹ سکتی ہے، مل سکتی ہے، تو اسے کسی قدر اطمینان اور سکون ہوا، اور پھر وہ رات کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رات آئی، اور جب رات ڈھلی تو اس نے بزرگ کے کہنے کے مطابق 2 رکعت نماز زمزم کے کنویں کے قریب جا کر پڑھا، اور اس کے بعد سلام کہتے ہوئے زمزم کے کنویں میں جھانک کر اس نے اس عابد کا نام لے کر پکارا۔ کئی بار سلام کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ حیران و پریشانی بہت بڑھ گئی کہ جواب ملنا تھا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اسی عالم میں رات گزر گئی۔ صبح کی نماز کے وقت ان اللہ والے سے اس آدمی کی ملاقات ہوئی۔ اللہ والے نے اس سے پوچھا کہ کیا بنا، کیا ہوا، رات کو تمہارے ساتھ کیا پیش آیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے 2 رکعت آپ کے کہنے کے مطابق پڑھا، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد زمزم کے کنویں میں نے جھانکا اور سلام کہہ کر اس کا نام لے کر پکارا، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ تو بزرگ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ لگتا ہے کہ وہ اہل جنت میں سے نہیں۔ کچھ دیر توقف فرمانے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یمن میں ایک علاقہ ہے، وہاں ایک کنواں ہے، برہوت نامی ایک کنواں ہے، تو تم وہاں چلے جاؤ، اور جب رات آدھی ڈھل جائے تو اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھ کر تم کنویں میں جھانکنا اور سلام کہہ کر اس کا نام پکارنا۔ اگر وہ اہل جہنم میں سے ہوگا تو یقیناً تمہارے سلام کا جواب دے گا، اور پھر جب جواب دے لے گا تو تم اس سے اپنی امانت کے بارے میں دریافت کر لینا۔
جناب والا چھوٹی موٹی رقم ہوتی تو اس نے اسے فراموش کر دیا ہوتا، لیکن بڑی رقم تھی، زندگی بھر کی جمع پونجی تھی، اسے اتنی آسانی سے کوئی کیسے فراموش کر سکتا؟ لہٰذا اس کے حصول کے لیے وہ شخص یمن چل پڑا۔ اس علاقے میں پہنچنے کے بعد برہوت نامی کنویں تک پہنچا، اور وہاں اس نے رات جب آدھی گزر گئی تو 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام کہتے ہوئے اس شخص کا نام لے کر، اس عابد کا نام لے کر پکارا۔ سلام کا جواب کنویں کے اندر سے ملا۔ اللہ اکبر، بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو بڑے صوفی صاحب تھے، عابد زاہد تھے، نیک انسان تھے، یہ جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ خیر، اس شخص نے اپنی امانت کے بارے میں پوچھا کہ میری امانت جو میں نے حج سے پہلے آپ کو سونپی تھی وہ کہاں ہے؟ آپ کے اہل خانہ نے لا علمی کا اظہار کیا اور میں پریشان ہوں اتنے دنوں سے، تو آپ خدا کے واسطے مجھے میری امانت کے بارے میں بتا دیں کہ کہاں، تاکہ میں اسے لے کر اپنی ضرورتیں پوری کر سکوں۔ تو اس شخص نے، اس عابد نے ان کی امانت کے بارے میں بتایا کہ گھر کے پچھلے حصے میں جو پیڑ ہے اس کے تنے کے پاس میں نے تمہاری امانت دفن کی تھی، تو تم میرے اہل خانہ کو اس کے بارے میں کہہ کر وہاں سے زمین کھدوا کر اپنی امانت واپس لے لو۔ خیر، جب اس شخص کو اپنے روپے پیسوں کے بارے میں، اپنی امانت کے بارے میں بات معلوم پڑ گئی تو اس نے اس نیک انسان سے، بظاہر نیک انسان سے، اس عابد سے پوچھا کہ آپ تو عابد تھے، آپ تو زاہد تھے، آپ تو متقی تھے، آپ تو پرہیزگار تھے، تو آپ کا یہ انجام کیوں ہوا؟ آپ مرنے کے بعد بجائے جنت کے جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس عابد دکھنے والے شخص نے کہا کہ لوگوں میں بطور عابد میرا چرچا تھا، میرا تذکرہ تھا، لوگ مجھے نیک انسان کی حیثیت سے جانتے پہچانتے تھے، لیکن تمام تر نیکیوں کے باوجود، حج اور عمرہ اور نماز اور روزہ اور تلاوت اور دیگر کاموں کے باوجود، نیکیوں اور اچھائیوں کے باوجود، میرا معاملہ یہ تھا کہ میری ایک غریب اور مفلوق الحال بہن تھی، میں نے کبھی زندگی میں اس کی خبر گیری نہیں کی اور اس کی مدد نہیں کی، اس لیے اللہ نے میری نیکیوں کو میرے منہ پہ مار کر مجھے جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، رفیقان محترم، اس پورے واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد اور لب لباب اور مقصد کیا ہے ہمارا یہاں پہ، کہ ہم ذرا سمجھیں کہ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اگر ہم نے بہت سارے حج کیے ہوئے ہیں، عمرے کیے ہوئے ہیں، اور زمانے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور روزے بھی سال ہر سال سے رکھ رہے ہیں، لیکن اگر خوشحالی اور مالداری کے باوجود اگر ہم اپنے مفلوق الحال اور غریب اور بے سہارا اور لاچار اور محتاج اور بے بس خاندان کے لوگوں کی مدد نہیں کرتے، اہل قرابت کی مدد نہیں کرتے، تو پھر یہ روزے اور یہ نمازیں اور یہ تلاوت اور یہ حج اور یہ عمرے ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے اور ہمارا ٹھکانہ جہنم میں بنایا جائے گا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس واقعہ سے سبق لینا چاہیے، اور اس مصیبت کی گھڑی میں، لاک ڈاؤن کے بعد ملک بھر میں ایک عجیب و غریب اضطرابی کیفیت ہے، لوگ بھوک مری کا شکار ہیں، لوگ بے بسی سے جوجھ رہے ہیں۔ میری تمام اہل ایمان سے، تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ قوم اور ملت اور سماج اور دبے کچلے لوگوں کی مدد جہاں کر رہے ہیں، وہیں وہ اپنے اہل قرابت کی بھی مدد کریں، وہ اپنے خاندان والوں کی بھی مدد کریں، وہ اپنے اہل خانہ والوں کی بھی مدد کریں، تاکہ اللہ کے حضور وہ سرخرو ہو سکیں۔ ورنہ تو پھر یہ نیکیاں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ اور یہ دیگر اچھے کام ہمارے منہ میں مار کر اللہ ہمیں قیامت کے دن جہنم میں داخل فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ ہم اس واقعہ سے ضرور سبق لیں گے۔